الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام ساتھی و دوستو بزرگوں، لوگ کہتے ہیں فلاں نے گاڑی خرید لی کامیاب ہو گئے، فلاں نے گھر بنا لیے کامیاب ہو گئے، فلاں کو اچھی نوکری مل گئی کامیاب ہو گیا، لیکن یہ سارا جھوٹ ہے۔ گاڑی خریدنے والا ناکام ہے، تاجر جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن ناکام ہے، انجینئر سائنسدان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن ناکام ہے، بڑے بڑے بلڈنگیں بنا لی لیکن ناکام ہے۔ ہمارے نظروں میں وہ کامیاب جا رہا ہے لیکن اللہ اس کو کامیاب نہیں کہتا۔ کامیابی کا اعلان اللہ نے کر دیا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ اگر ایمان والا تاجر ہے تو کامیاب ہے، اگر ایمان والا سائنسدان ہے تو کامیاب ہے، اگر ایمان والا بنگلوں کا مالک ہے تو کامیاب ہے، اگر ایمان والا ملک کا حکمران ہے تو کامیاب ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو صرف بنگلے سے کامیابی نہیں، گاڑی سے کامیابی نہیں، یہی تو اس کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اصل تیرا کر دے گی صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہ تو عبرت کی جا ہے، یہاں دے کے بھی آزمایا جاتا ہے، لے کے بھی آزمایا جاتا ہے، یہاں صحت دے کے آزمایا جاتا ہے، صحت لے کے آزمایا بھی جاتا ہے، مال دے کے آزمایا بھی جاتا ہے، مال لے کے آزمایا۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ ہم اس دنیا پہ ایسے فدا ہو گئے، ایسے اس کے پیچھے پاگل ہو گئے جیسے کہ ہم نے رہنا ہی یہاں پہ۔ اس لیے اس دنیا کے خاطر جھوٹ بھی قبول کر لیا، دھوکہ بھی قبول کر لیا، فراڈ بھی قبول کر لیا، ظلم بھی قبول کر لیا، بس یہ چند دن ذرا عیش و عشرت سے گزر جائے۔ تو فرمایا کہ موت تیرے کر دے گی صفایا، موت آئے گی، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا چودھری صاحب، کوئی یہ نہیں کہے گا وزیر اعظم صاحب، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، کہیں گے میت آ رہی ہے سیٹ پہ ہو جاؤ، میت آ رہی ہے، میت آ رہی ہے سیٹ پہ ہو جاؤ۔ کس کی میت آ رہی ہے؟ میت آ رہی ہے۔ تو بھائیو یہ سارے القابات یہی کی یہی رہ جائیں گے، ساتھ جانے والا صرف عمل ہوگا، جس کے ساتھ آج ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، عمل کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، اور وہ تینوں بھائی میں سے جو ہے وہ آدمی
مرنے کے وقت جب اس کا قریب آتا ہے وہ تینوں بھائیوں کو بلاتا ہے، تینوں بھائیوں کو بلا کے کہتا ہے، ایک سے کہتا ہے بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے بعد تو کیا کرے گا میرے لیے؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا تیرا واسطہ تو دنیا تک تھا، تو مر جائے گا میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ فرمایا پھر دوسرا بھائی اس کو کہتا ہے کہ وہ دوسرے بھائی کی طرف متوجہ ہو، کہتا ہے بھائی میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے بھائی تو مرے گا تو میں تیرے کفن دفن کا انتظام کروں گا، تیرے جنازے کا انتظام کروں گا، تیرے لیے قبر بنواؤں گا، تجھے دفنا کے واپس آ جاؤں گا۔ اچھا تیسرے بھائی کی طرف جاتا ہے، بھائی تو کیا کرے گا میرے مرنے کے بعد؟ وہ کہتا ہے بھائی میں دنیا میں بھی تیرا بھائی ہوں، مرنے کے بعد بھی تیرا بھائی ہوں، تیرا قبر میں بھی ساتھی رہوں گا، حشر میں بھی ساتھی رہوں گا، حتیٰ کہ تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ فرمایا کہ صحابہ کو بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں بہترین بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو تیسرا بھائی ہے تو سب سے بہتر ہے، جو مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑا ہے۔ فرمایا پہلا بھائی دنیا ہے، جو پہلا بھائی وہ دنیا ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا مال ہے، کب تک ہے؟ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا مال نہیں رہے گا، آپ کا وہ مال نہیں رہے گا۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اتنے پیسوں کی، اب وہ کمیٹی کسی کے پاس ہے لیکن والد صاحب فوت ہو گئے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ دے دوں والد کے سارے ثواب کے۔ میں نے کہا نہیں دے سکتے ہو، وہ اب والد کی نہیں ہے، وہ آپ کی ہے، آپ کی بہنوں کی ہے، آپ کی دیگر بھائیوں کی ہے۔ اگر آپ کے دوسرے بھائی اجازت دیں گے تو آپ والد کے سارے ثواب کے لیے دے سکتے، ورنہ نہیں۔ والد کا وہ بھائی دنیا کے حد تک تھا، اب وہ اس کا نہیں ہے، اب وہ 1 لاکھ کی کمیٹی ہے، 2 لاکھ کی ہے، وہ یہیں کی یہیں رہ گئے۔ میرے بہنوں کراچی میں بھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، والد صاحب نے، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ پیسے جو ہے یہ کوئی مدرسے کا طالب علم اس کو کتابیں لے دینا، وہ کتاب پڑھے گا مجھے ثواب ملے گا، کسی کو قرآن کی ضرورت ہو تو قرآن لے لینا، اور کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو حرم، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جو صفائی کرنے والے ہیں ان کو یہ دے دینا۔ کہہ رہا میرے والد کی زندگی میں کافی لوگوں کو، کافی جو مدرسے کے طلباء کو میں نے کتابیں بھی خرید کی تھی، اور اس سے پوچھ کے کہ اپنے ابو سے پوچھ کے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں طالب علم آیا ہے اس کو کتاب دے دو، ہاں ٹھیک ہے دے دو، میں کتنی قیمت ہے کتاب کی؟ 500 ہے، 1000 ہے، میں نکال کے یہ وہ کتاب خرید دے رہا ہے۔ کوئی حج کے لیے جا رہا تھا، کوئی عمرے کے لیے جا رہا تھا، میں اس کو پیسے پکڑا دیتا تھا، وہاں جاؤ گے تو جو وہاں کے خادم ہیں یہ ان کو دے دینا، مسجد نبوی کی صفائی کرنے والے، خانہ کعبہ کی صفائی کرنے والے، تو یہ ان کو دے دینا میری طرف سے ہدیہ۔ اور پھر والد کو بتاتا تھا کہ اتنے پیسے، وہ کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک۔ اب اس میں 16000 بچ گئے اور والد کا انتقال ہو گیا۔ جب والد کا انتقال ہوا بھائیوں نے کہا تیرے پاس تو باقی اتنے پیسے تھے وہ ہمیں دے، اور میں نے کہا جی وہ تو اتنے میں نے دے دیے، میرے پاس 16000 ہے۔ تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ پیسے جو ہے آپ اس طرح وصیت کی، ان کے بھائی نے کہا بھائی اب یہ ہمارے ہیں، اب والد کے نہیں، اب اس میں میراث چلے گی، اس میں بہنوں کا حصہ نکالا جائے گا، اس میں بھائیوں کا حصہ نکالا جائے گا، تو مال تو تم اللہ کے نام پہ تب تک خرچ کرو جب تک تمہارے سانسیں ہیں، سانس کے بعد تم میرے مرنے کے بعد یہ گھر فلاں کو دے دینا، وہ تو وارثوں کا ہو جائے گا، وہ تو وارثوں کا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ بھائی ہے جو کہتے ہیں میرا تیرا تعلق صرف کہاں تک ہے؟ زندگی تک ہے، جب تم مرے گا میں تجھے چھوڑ جاؤں گا۔ اور اسی بھائی کے لیے ہم دن رات جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی بھائی کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، اسی بھائی کے لیے اللہ کے پیارے حبیب کے طریقوں کو توڑ رہے ہیں، اسی بھائی کے لیے اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، اسی بھائی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز چھوڑ کر، رمضان کے روزے چھوڑ کر، زکوٰۃ چھوڑ کر اور سنتوں کو جنازے نکال کر، صرف کہ یہ بھائی میرا ہو جائے، اور یہ اعلان پہلے ہو چکا یہ تیرا نہیں ہوگا، جتنا مرضی کر لے، دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے یہ آگے بھاگتی جائے، آگے بھاگتی جائے، یہ کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ والوں کی کیا شان ہوتی۔ بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کرے تو فرمایا لوگوں زکوٰۃ کی 3 قسم ہیں، ایک ہے زکوٰۃ شریعت، ایک ہے زکوٰۃ طریقت، اور ایک ہے زکوٰۃ حقیقت۔ فرمایا زکوٰۃ شریعت تو یہ ہے کہ 200 ہو تو 5 اللہ کے نام پہ زکوٰۃ پہ دے دو، اور فرمایا زکوٰۃ طریقت یہ ہے
کہ 200 میں سے 5 اپنے پاس رکھ لو، باقی سب اللہ کے نام پہ دے دو. اور فرمایا زکات حقیقت یہ ہے کہ 200 جو ہے وہ سب کا سب اللہ کے نام پہ دے دو اور اپنے پاس صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دو. جو اللہ کے ولی نیک بندے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، سب غریبوں میں تقسیم ہے. ہم تو اتنا جمع کر کے بھی روتے ہیں نا، بینکوں میں اتنی دولت پڑی ہوگی، اچھے خاصے گھر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بیٹے کو گزارا نہیں ہو رہا ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے، حالات بڑے تنگ ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، تقریباً 70-65 کی بات ہے. اس دور میں ایک بندہ کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ لگا حضرت بڑی تندرستی ہے، قرض ہے، غربت ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے، کوئی دعا فرمایا اللہ تعالیٰ خیر کرے. فرمایا اچھا کیا کام کرتے؟ یہ فلاں محکمے میں ہوں. اچھا کتنی تنخواہ؟ 70,000 روپے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 65-60 کی بات کر رہا ہوں. 70,000 روپے لینے والا کیا کہہ رہے؟ میں مقروض ہو جاتا ہوں، میرے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کثرت کو تلاش کی، برکت کو تلاش نہیں کی. ہم کثرت زیادہ مل جائے، بس زیادہ آئے تو کام بنیں گے، حالانکہ زیادہ تو پریشانی لے کے آتا ہے. برکت کو تلاش کرو، اور برکت ہمیں ملے گی اعمال نبوی سے، مسموع دعاؤں سے. برکت ملے گی نماز سے، برکت ملے گی قرآن کی تلاوت سے، برکت ملے گی درود شریف پڑھنے سے، برکت ملے گی استغفار کرنے سے، برکت ملے گی سوچ سمجھ کر کمانے سے. یعنی جو آ رہا ہے بجے میں ڈال دیا، سوچ کے میرا ہے یا نہیں ہے، میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. وہ تنخواہ کے علاوہ چائے پانی کے نام پہ لینا شروع کر دیا تو پھر زندگی برباد ہو جائے گی. یہ تو میری چائے پانی ہے. جیسے وہ کئی دفعہ راستے پہ پکڑ لیتے ہیں نا، وہی چائے پانی تو دے کے جاؤ، تو یہ چائے پانی کام خراب کر دیتی ہے، یہ نسلوں کو برباد کر دیتی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ نے حرام کمایا، آپ نے ظلم کیا، اس ظلم کا، اس گناہ کا اثر آپ تک نہیں ہے، آپ کے آنے والی نسلوں پہ بھی پڑے گا. آپ اپنے مجرم نہیں ہیں، آپ آنے والے نسل پہ ظلم کر کے جا رہے ہیں، آنے والی نسل پہ ظلم کر کے جا رہے ہیں. خدا اپنے قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھائیے، کہیں ہمارے وجہ سے ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے جرموں کی سزا نہ بھگتے، ہمیں پھر بد دعائیں دیتے پھرے. آج بھی ایک عورت ہمارے علاقے میں ہے جو کہ اس کی جتنے بھی بچے ہیں آگے اس کے، وہ سب تقریباً، ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کے تقریباً جو ہے 3 بچے آنکھوں سے معذور ہیں. اس کے 3 بچے، اس کا ایک بیٹا ہے، پھر اس کے آگے جو ہے اس کے 2 بیٹے آنکھوں سے معذور ہیں. ایک دوسرا جو بیٹا ہے اس کی بیٹیاں ہیں ساری، اور وہ بھی 2 بیٹی آنکھوں سے معذور ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے وقت میں اپنے والد کو پکڑ کے صرف زمین کے خاطر کہ یہ زمین ہمارے نام نہیں کر رہا ہے، تو اس عورت نے اور اس کے بھائی نے، حالانکہ وہ چھوٹی تھی خود بدل، انہوں نے چھری لے کے اپنے باپ کے آنکھیں نکال دی. اور اس ظلم کی سزا نسلیں آج بھگت رہی ہے، آج نسلیں اندھی ہو پھر رہی. اس کا ایک نواسا آج بھی لاہور کی جگہ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا ہے، آنکھوں سے معذور ہے. ایک نہیں 3 نواسے اس وقت لاہور میں پیسے مانگ رہے، بیچارے معذور ہیں. حالانکہ ان میں ایک حافظ قرآن بھی ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کرے بیچارہ؟ آنکھوں سے معذور ہے، کوئی اس کو کام نہیں دے رہا، وہ مانگ رہے. لیکن یہ کس کے گناہ کی سزا آج بھگت رہے ہیں؟ اگر وہ باپ دادا یہ ظلم نہ کر کے جاتے، زمین کے خاطر باپ کی آنکھیں نکال دی ہے، وہ زمین وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے، آج اس کی لاش بھی قبر کی کیڑوں نے کھا لی ہوگی. آج اگر اس کی قبر کھولی جائے، جس بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکال دی زمین کے خاطر، آج اس بیٹے کی اگر قبر کھولی جائے گی تو کچھ نہیں ملے گا، اتنا افسوس ہے اس کو فوت ہوئے. لیکن وہ سزا آج بھی اس کے بچے بھگت رہے ہیں. اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی جس عورت سے ہوئی ہے ابھی تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اور دنیا جہان کے پیر فقیروں کے پاس وہ چلے گئے، لیکن کہیں کوئی ڈاکٹر انہوں نے نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی پیر، کوئی دم درود والا نہیں چھوڑا جہاں وہ گئے نہ ہو، اولاد نہیں مل رہی. کیا کرے؟ اس لیے اپنی زندگی سوچ سمجھ کے گزارا کرے کہ ہماری وجہ سے ہمارے نسل کی سزا نہ بھگتے، ہم جو کرے اور اس کی سزا پھر ہماری نسل ہو. اور نیک عمل قرآن مجید کے اندر آتا ہے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب آتا ہے
تو ایک بستی سے گزرے، وہ بستی والوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو جب آ کے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تو وہاں پہ دیوار گری ہوئی تھی، انہوں نے وہ دیوار سیدھی کی، خضر علیہ السلام نے وہ دیوار خود سیدھی کی، صحیح کی، تو اور پھر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے، ہم سفر کرتے کرتے تھک گئے، ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، اب ان کی دیوار کیا آپ؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی اور جس پہ تم نے اعتراض کیا تھا وہ اس وجہ سے ٹھیک کی تھی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ بہرحال وہ دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وہ دو یتیموں کی تھی، فِي الْمَدِينَةِ شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور ان کے نیچے خزانہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ ان بچوں کے جو باپ تھے وہ نیک تھے۔ اس نیکی کا صلہ کیا ملا کہ خضر علیہ السلام آئے، دیوار کو اٹھایا اور نیچے سے خزانہ ان کو نظر آیا اور خزانہ نکال لی۔ تو اس لیے جو نیک عمل ہم کرتے ہیں اس کا اثر بھی ساتھ نسلوں تک جاتا ہے۔ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں اس لیے اپنے نسلوں کے لیے دعائیں مانگا کرے اللہ سے کہ اللہ میری اولاد کو، میری نسلوں کو صلاحیت اور صالحیت عطا فرما۔ یہ دو چیزیں اگر ہماری نسلوں میں آ گئی نا کامیاب ہو جائیں گے، ایک صلاحیت اور ایک صالحیت۔ صلاحیت ہو دنیا کے کسی بھی شعبے میں، ڈاکٹر کا شعبہ، انجینئر کا شعبہ، کسی بھی شعبے میں ہے، اپنے شعبے میں اللہ ان کو صلاحیت دے دے گا اور وہ کامیاب ہوں گے اور ان کے پیچھے آپ کی دعائیں ہوں گی۔ اور دوسری چیز صالحیت، نیکی، تقوی ہو، خدا ترسی ہو، یہ چیزیں اگر نسلوں میں ہوگی تو اگر صلاحیت ہوگی تو معاشرے کی خدمت بہت اچھی طریقے سے کرے گی، اور اگر صلاحیت ہوگی، صالحیت ہوگی تو معاشرے کے اندر امن ہوگا، ظلم کو وہ نہیں پسند کریں گے۔ جو نیک لوگ ہیں، صالح بندے، وہ کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتے، تو معاشرہ پرسکون ہوگا۔ تو اس لیے اپنے نسلوں کے لیے اللہ سے مانگا کرے، دعائیں مانگا کرے۔ اللہ نے تو ہمیں ایسا ہتھیار دیا، یقین جانی یہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم نے کبھی دعاؤں پہ بس 2 منٹ کے لیے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے، اور دعا مانگا کرے اور گڑ گڑا کے بھکاری بن کے، یہ آپ بار بھیک مانگنے والے کو نہیں دیکھتے، کس طرح ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے باقاعدہ، کیسے مانگنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے ادا کرنی ہے۔ بھائی اللہ کے سامنے مانگنے کی بھی تو ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے کبھی مانگنے کہ ہم نے اپنے اولادوں کو کبھی گھر میں بچوں کو بٹھا کے ان سے کہ بچوں دعا مانگتے آؤ بیٹھ کے، اور آپ دعا مانگیں گے، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے باپ دعا مانگ رہے، رو ہے، وہ بھی پھر تنہائی میں بیٹھ کے، اور یہ ایک عادت بن جائے گی۔ آج وہ اس کو مذاق سمجھے گی، کل یہ ان کی عادت بن جائے گی، کل کو یہ عادت بن جائے گی۔ ہمارے حضرت اکثر جمعرات والے دن وہ ذکر، ہمارے یہاں پہ ذکر نفی اس بات ہوتا ہے اونچی آواز، تو وہ کبھی آن لائن میں وہ شامل ہوتا ہوں، ہم ذکر کرتے ہیں تو بچے بھی ساتھ شروع کرتے ہیں، پھر بعد میں دیکھتا ہوں بچے خود لگے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، ورنہ تو کتنے بچے ہیں جو ڈانس کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو گانا گاتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے، تالیاں بجاتے، اور ہمارا بچہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ بچہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو ڈانس سکھاؤ، اس کو گانے سکھاؤ، کل قیامت کے دن اللہ تم سے اولاد کے بارے میں پوچھے گا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے جو رعایا ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تربیت کی تھی اولاد کی، تمہاری رعایا، تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کی کیا تربیت کی تھی۔ گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے سربراہ نے گھر والوں کو دین کی طرف کتنا متوجہ کیا ہے، کتنا ان کو بتایا ہے کہ میرے بچوں اور میرے گھر والوں، یہ جو دین، یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کلمے کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں پہنچا ہمیں، اس کے لیے بڑے اس کے لیے جو ہے بچے یتیم ہوئے ہیں، اس کے لیے بیویوں کو بیوہ کروایا گیا ہے، اس کے لیے گھروں کو چھوڑا گیا ہے، اس کے لیے وطن کو چھوڑا گیا ہے۔ صحابہ کی قبر آج کہاں کہاں آپ کو ملتی ہے، سندھ میں جائیں کتنے صحابہ کی قبر ہے، یہاں صحابہ کرام کیا دینے آئے، وہ آپ پشاور میں چلے جائیں وہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ یہ صحابہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟
یہ نبی کا دین ہم تک پہنچائے تھے. یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ذکر کرتے بس کام ٹھیک ٹھاک اپنی جنت تو کما رہے تھے, اپنی جنت تو کما رہے تھے. لیکن بھائی اپنے بچوں کو, چلو ہم یہ تو نہیں, لیکن اپنے بچوں کو دین تو سکھا سکتے ہیں نا. اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے. کبھی بیٹھ کے ان کو بتایا بیٹا یہ دسترخوان بچھاؤ, ایسے کھانا کھاؤ, بسم اللہ پڑھو گے یہ ملے گا, کھانے کے درمیان میں یہ پڑھنا ہے, کھانے کے آخر میں یہ پڑھنا ہے, پانی یوں پینا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, یہ بچوں کے ذہن میں اگر بٹھا دی جائے تو پھر وہ بچے بڑے نیک بن جاتے ہیں. اور بلوغت سے پہلے بچہ جو بھی نیکی کرے گا وہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی. اور میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں, میں قرآن کی تلاوت پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں, میرے گناہ میں یہاں نیکی کر رہا ہوں, مجھ سے گناہ بھی ہو رہے. بچہ جس کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے, بلوغت سے پہلے بچے کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر اللہ کے حقوق ہے ہی نہیں. تو اگر بلوغت سے پہلے گناہ تو وہ کرتا ہی نہیں ہے, گناہ اگر کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے, لکھا ہی نہیں جاتا ہے, مکلف ہی نہیں ہے وہ ابھی شریعت کا مکلف وہ بلوغت کے بعد ہوگا. لیکن اللہ کی مہربانی دیکھے گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے اور نیکی ماں باپ کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. تو اگر بچے نے سبحان اللہ پڑھ لیا اور وہ قبول ہو گئے, میرے اور آپ کے تو بیڑے پار ہو گئے. اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بس نیکی اس کو پسند آ جاتی ہے اور بیڑا پار کر دیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا وہ بڑی بڑی کتابیں, باس و نصیحت, مجلسیں سب دھیری کی دھیری رہ گئی, اور رات کی تنہائیوں میں جو چند رکعتیں پڑھتا تھا اس کی وجہ سے بخشش ہو. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے محدث سے حدیث لکھتے ایک دفعہ وہ اس دور میں تو یہ تو کہ نہیں آج کل کی طرح پہ وہ صحیح میں ڈبو کے پھر لکھتا, پھر صحیح میں, اب وہ صحیح میں جو ڈبویا یوں اٹھائے, ایک مچھر آیا, مکھی آئی اور اوپر بیٹھ کے وہ پی لی. انہوں نے وہی روک لی کہ چلو یہ پیاسی ہوگی پی لے گی. اچھا وہ 2 منٹ کے لیے بیٹھی, پی اس نے اور اڑ گئی. پھر انہوں نے اپنے حدیثیں لکھی. اب کتنے حدیثیں لکھی ہوئی, کتنا کچھ لکھا ہو گیا. جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پہنچے, اللہ نے کہا کوئی نیکی قبول نہیں, کوئی نیکی قبول نہیں. تو پریشان ہو, یہ کیا ساری زندگی قال اللہ قال رسول پڑھاتا لکھتا رہا, آج فرمایا ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو. تم ایک دفعہ حدیث لکھ رہے تھے اور حدیث کی لکھتے تم نے صحیح یہ سارا واقعہ اللہ نے جو بھی بیان کیا یہ بتایا, اس نیکی کی وجہ سے میں تمہاری بخشش کر رہا. اللہ اس لیے کہتے کسی چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑو, شاید وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. کہتے سخی جو آدمی ہے نا, سخی جو سخاوت کرنے والا ہے, اس سے شیطان بہت زیادہ ڈرتا ہے. عابد عبادت گزار سے نہیں ڈرتا ہے. شیطان کہتا ہے میں روزہ دار سے نہیں ڈرتا ہوں, میں تہجد گزار سے نہیں ڈرتا ہوں, میں نمازی سے نہیں ڈرتا ہوں, میں سخاوت کرنے والے سے بہت ڈرتا ہوں. کیوں؟ تہجد گزار کو میں گمراہ کر سکتا ہوں, روزے دار کو, نمازی کو اس کے دل میں بڑائی ڈال دوں گا, بھائی تو بڑا نمازی ہے اور رات کو اٹھ کے تو تہجد بھی پڑھتا ہے, وہ فلاں تو تہجد بھی نہیں, اور فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, اس کے سلام بھی نہ کرنا, کھانا بھی نہ کھانا. جیسے ہمارے ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے تقویٰ کا تکبر, نیکی کا تکبر. ہمارے جو نیک ہے ان کو نیکی کا تکبر کھا جاتا ہے, ہم نیک ہے, ہم تو تہجد گزار ہے, ہم تو یہ کرتے, فلاں تو یہ نہیں کر رہا ہے. بس یہ چیز آئی اور سب ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بھی دل بھی آیا میں بڑا ہوں. لیکن فرمایا سخی آدمی سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ ہر وقت سخاوت کرتا ہے, اور کہیں ایسی جگہ وہ سخاوت کر دے کہ اس کا بیڑا ہی پار ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے کسی کو 2 روپے ہی پکڑا دیا, آپ کی نظر میں وہ کچھ نہیں ہے, اور اس کا کتنا بڑا کام بچ جاتا ہے, اور اس کی دل سے دعا نکلتی ہے اور آپ پتہ نہیں کتنے مزے دے کر. تو شیطان کہتا ہے میں اس چیز سے بڑا ڈرتا ہوں. تو چھوٹی سی نیکی ہے, چھوٹی سی نیکی, اس پہ اللہ بخشش کا انتظام کر دیتے. تو یہ ہے عمل, یہ سارا کچھ جو میں نے بتایا یہ عمل, یہ جتنا ہم کریں گے یہ تیسرے بھائی کو ہم تقویت دے رہے ہیں. میں نے جو پہلے حدیث بیان کی کہ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھائی ہے, ایک کہتا ہے میرا تیرا تعلق صرف موت تک ہے, تو مرے گا میں چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں گا, یہ مال ہے, یہ مال ہے. ہم جتنا بھاگ دوڑ اس مال کے لیے کر رہے ہیں یہ مال ہمارے آنکھیں بند ہوتی ہمیں چھوڑ جائے گا, یہ ہمارے کام نہیں آئے گا. پھر وارثوں کا ہوگا, اور کتنی عجیب بات ہے, ہم وارثوں کو مالدار کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیں, اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں. نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, گرمی ہے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے, بچوں کے لیے کمانا ہے,
حالانکہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اور یہ وہ بھائی ہے جو آنکھیں بند ہوتی ہی ساتھ چھوڑ جائے. اور فرمایا جو دوسرا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا تعلق جو ہے وہ یہاں قبر پر ہے، تیرے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کروں گا، تجھے جو ہے غسل دوں گا، جنازہ پڑھاؤں گا، قبر میں دفنا کے واپس آ جاؤں گا. فرمایا یہ رشتہ دار ہے. رشتہ دار اتنا ہی کرتے ہیں، قبر تک ساتھ چلے جاتے ہیں، قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا ہے، وہیں دفنا کے واپس آتے ہیں. اور تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی تیرا ساتھی ہوں، میں حشر میں بھی تیرا ساتھی ہوں، میں آخرت میں بھی تیرا ساتھی ہوں، میں تجھے جنت تک لے کے جاؤں گا. یہ عمل ہے، نیک عمل ہے، یہ نہیں چھوڑتا انسان، یہ ساتھ جاتا ہے، یہ قبر میں آپ کا ساتھی ہوگا. اب اس نیک عمل کو طاقتور آپ نے کرنا ہے. اگر اس نیک عمل کو طاقت نہیں دی، اس کو کھانا پینا نہیں دی، یہ کمزور ہو جائے گا. اور جب یہ کمزور ہو جائے گا تو پھر نہ یہ قبر میں کام آئے گا، یہ ڈرے گا. قبر کے اندر یہ نیک عمل ایک کونے میں بیٹھ کے یوں کانپے گا، منکر نکیر کو دیکھ کے یہ کانپنے لگ جائے گا، ڈرنے لگ جائے گا، یہ ڈرے گا. اگر آپ کسی مشکل راستے پہ جا رہے ہو اور آپ نے اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ رکھے ہو، آپ کو کوئی خطرہ نہیں اور راستے میں کوئی، اور آپ ان کو کھانا پینا نہ دے، پیاسے بھی ہو، بھوکے بھی ہو، مجھے بتایا اگر راستے میں کوئی بھی جانور آپ پہ حملہ کرے گا، آپ سیکورٹی گارڈ اپنے جو باڈی گارڈ ہے اسے کو بھائی اس کو پکڑو، کہ ہم تو پہلے بھوکے، ہم کیسے پکڑے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب جو ہے خود ہی کر. یہ ہے نیک عمل کی مثال. اگر اس کو طاقت دی ہے نماز کی ذریعہ، اس کو طاقت دی ہے قرآن کی تلاوت کی ذریعہ، اس کو طاقت دینی ہے زکوٰۃ صدقات خیرات کی ذریعہ، اس کو طاقت دینی ہے دعاؤں کی ذریعہ، اس کو طاقت دینی ہے تہجد کی ذریعہ، اس کو طاقت دینی ہے مسنون اعمال کی ذریعہ، اس کو طاقت دینی ہے نیک عملوں کی ذریعہ. جتنے ہم یہ اعمال کر رہے ہیں نا، ابھی ہم نماز پڑھیں گے، یہ اس کی غذا ہے نیک عمل کی، یہ قبر میں ساتھ آئے گا. پھر جو ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم اس کو غذا کھلا رہے ہیں. پھر جب یہ اتنی غذا کھائے گا، قبر کے اندر جاتے ہی پھر یہ اتنا طاقتور ہوگا کہ جب منکر نکیر آئیں گے تو یہ کہ وہاں سامنے کھڑے ہوگی، صاحب اس سے جو بھی کرنا ہے بات پوچھیں، وہ پوچھو، قریب نہ آؤ، اس کے قریب نہیں آنا. کیوں؟ اس کو اپنی طاقت اتنی دی ہے. پھر یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ روزہ، یہ حج، یہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، چاروں طرف سے یہ گھیریں گے آپ کو. منکر نکیر کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے. لہذا ان کے ساتھ آج کتنی بے وفائی کی جا رہی ہے. عبدالآباد زندگی میں جس چیز نے کام آنا ہے اس کے ساتھ کتنی بے وفائی کی جا رہی ہے. اس کو یہ کہہ کے کہ دیکھی جائے گی، اور دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے. پھر کیا دیکھو گے؟ اس وقت کوئی دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے آج ہم اپنی نمازوں کو طاقتور کریں، آج کے بعد ہم اپنے زکوٰۃ صدقات کو طاقتور کریں، آج کے بعد ہم اپنی دعاؤں کو طاقت دیں، آج کے بعد ہم اپنے رات کے اعمال کو طاقت دیں. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے. وہ شاعر کہتا ہے نا، خدا شاہد ہے گر سینے میں دل بیدار ہو جائے، تیری ہر نظر کو نو مکا سے پار ہو جائے. جب تو حق کے لیے تیار ہو جائے تو نظریں تیر بن جائے، زبان تلوار ہو جائے. جب یہ دل بیدار ہو جائے گا، جب اس دل کو ایسی غذا ملے گی کہ یہ دل بیدار ہو جائے گا، پھر آپ کی ہر نظر کو نو مکا سے پار. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی. وہ ایسی تاثیر نہیں پیدا ہوتی ہے، وہ دلوں پہ بڑی محنت کی جاتی ہے، وہ بڑے رگڑے لگائے جاتے ہیں، وہ نفس کو بڑا روندا جاتا ہے، تب جا کے وہ تاثیر آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے کہ یوں دیکھتے ہی اگلے کی کایا پلٹ دیتے. میں نے رات کو بھی ایک جگہ یہ واقعہ سنایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا واز صرف شہر والوں پہ اثر کرتا ہے یا جنگل میں بھی کوئی اثر کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا وہ جنگل میں کچھ شرابی لوگ آئے ہوئے، شراب پی رہے، گانے کی محفل لگائی ہوئی ہے، آپ جائیں ان کو واز و نصیحت کریں. حضرت نے منہ ڈھانپا اور چل پڑے شہر سے. جب جنگل میں پہنچے انہوں نے دیکھا جنید بغدادی آ رہے ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ پیرانے پیر آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا تو وہ کچھ تو شراب کے نشے میں مست تھے، جو ہوش میں تھے وہ بھاگنے لگے. حضرت نے دور سے آواز دی، او رکو رکو، میں بھی پینے کے لیے آیا ہوں تمہارے ساتھ. کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھی پلاؤ. وہ رک کے واپس آئے، حضرت قریب آئے، بیٹھ گئے، کہا لاؤ بھائی مجھے بھی پلاؤ، میں بھی آج شراب پینے آیا ہوں. شہر میں لوگ دیکھیں گے، یہاں چھپ کے پی لوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا. وہ بھاگے، انہوں نے مٹکوں کو دیکھا، بوتلوں کو دیکھا، شراب ملی. اجی شراب تو ختم ہو گئی.
افسوس اب کیا کریں، آپ کی ہم ابھی شہر سے منگوا دیتے، ابھی منگواتے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی ایسا طریقہ میں کر رہا ہوں کہ شراب یہاں پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردست طریقہ ہوگا کہ آپ بیٹھے بیٹھے شراب پہنچ جائے گی۔ ہاں ہاں ہے، ایک طریقہ میرے پاس ہے، میں کرتا ہوں، آ جائے گی شراب۔ آپ کہتے ہو تو آپ لوگ کو بھی سکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں سکھائے وہ طریقہ کہ ہم بیٹھے کے شراب خود بہت پہنچ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا پھر اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا۔ ان کے یہ تو کر لیں گے، غسل کیا، نہائے، کہا کپڑے بدلو، کپڑے بدلے، واپس آئے، کہا جی آپ کیا کریں، کہا اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اب وہ شراب کی نیت سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، پیچھے حضرت نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہاں مصلی پہ کھڑا کرنا میرا کام تھا، آگے دلوں کا بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ نے میرے ایسے دل ان کے بدلے کے سب توبہ طائب ہو گئے، سب توبہ طائب۔ تو یہ ہوتی ہے ولی کی نگاہ کی خاصیت۔ وہ تو کھڑے ہو گئے مصلی پہ، اور پیچھے جو دعائیں عرشوں پہ جا کے ٹکرائی، اللہ نے کہا ہے میرا ولی مجھ سے کہہ رہا ہے، اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، چاہے کسی نے کو بدل دو۔ اللہ تعالیٰ کے ٹائم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔